اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری اور آپ کی گفتگو درس تاریخ میں ولادت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو ہوئی تھی، تو ہم نے اب تک جو آپ کی خدمت میں گفتگو کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو واقعات، جو حادثات یا دنیا میں جو کچھ بھی حیرت انگیز چیزیں رونما ہوئی کہ جن کو ارہاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہت ساری ہیں کہ جن کو مورخین نے، محدثین نے، مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں مفصل اور تفصیل کے ساتھ جو ہے تحریر کیا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے یا ولادت کے وقت اس کائنات میں غیر معمولی اور محیر العقول جو واقعات رونما ہوئے اور جو داستانیں رونما ہوئیں، کہ دراصل خداوند عالم کی طرف سے خاص اہتمام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، کہ خداوند عالم نے پوری کائنات پہ یہ روشن کر دیا ہے کہ ایک عظیم اور بہت بڑی ہستی دنیا میں آنے والی ہے۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ارہاس، معجزہ اور کرامت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ بھی محیر العقول ہوتا ہے، خارق العادہ ہوتا ہے، لیکن معجزے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کے ہاتھوں پر اثبات دعوی نبوت کے طور پر، اور جب لوگ آپ کی نبوت کے منکر ہوں تو انبیاء کرام جو ہے معجزے کو پیش کرتے ہیں، اور یہ خاص کیفیت ہے، خاص حالت ہے۔ ہر جو ہے محیر العقول اور خارق العادہ چیز معجزہ نہیں ہوتی، بلکہ جو نبی کے ہاتھوں پر اور بطور اثبات نبوت جو چیز واقع ہوتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے یہ واقعات حضور اکرم کی ولادت کے وقت یا آپ کی ولادت کے پہلے یا ولادت کے بعد یا بعثت سے پہلے، یا اسی طرح سے بعض مورخین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے جو محیر العقول اور حیرت انگیز واقعات کا ذکر کیا ہے، ان سب کو ارہاسات میں شمار کیا، حتیٰ کہ دیگر انبیاء کے لیے بھی، کہ جیسا کہ جناب موسیٰ کی والدہ کا واقعہ کہ آپ کے جو ہے گہوارہ جو ہے آپ کے جو ہے ماں کا جو ہے پانی میں ڈالنا، اور پھر اسی طرح سے فرعون کی طرف جو ہے بالکل مخالف سمت میں جو ہے آپ کو جھولا جو ہے فرعون کے محل کی طرف جانا، اور بھی دیگر واقعات کہ جو بطور اثبات نبوت واقع نہیں ہوئے ہیں، ان کو معجزہ شمار نہیں کیا علماء نے، اگرچہ وہ بھی محیر العقول ہے، خارق العادہ ہے، غیر معمولی واقعات ہیں، لیکن ان سب کو ارہاسات میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح سے کرامت، آپ جانتے ہیں کہ اولیاء خدا سے جو خارق العادہ امر اور جو غیر معمولی واقعہ صادر ہوتا ہے، ہم اس کو کرامت کہتے، معجزہ نہیں کہتے۔ لہذا تینوں میں ایک جو اشتراک اور مشترک چیز ہے، یہ تینوں چاہے ارہاس ہو، چاہے معجزہ ہو، چاہے کرامت ہو، یہ اس میں بنیادی جو اشتراکیت پائی جاتی ہے، یوں کہا جائے کہ ان میں آپس میں جو مشترک چیز وہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہے محیر العقول ہوتے ہیں، غیر معمولی ہوتے ہیں، حیرت انگیز ہوتے ہیں، جسے اصطلاح ہے شریعت میں خارق العادہ کہتے ہیں۔ لیکن فرق جو امتیاز یہ پایا جاتا ہے کہ معجزہ جو ہے خاص کیفیت کا نام ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر صادر ہوتا ہے، یا ان کے جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ بھی جب تحدی کی صورت ہو یا اثبات دعوی نبوت کی صورت ہو، اور لوگ جو ہے آپ کی جو ہے نبوت کا انکار کر رہے ہوں، جیسا کہ دیگر انبیاء کے معجزات، جناب عیسیٰ ہو، جناب موسیٰ ہو، اور دیگر انبیاء کے معجزات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ حضرات جو ہے ان تمام باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ تمام کے تمام جو حیرت انگیز واقعہ، جیسا کہ ایوان کسریٰ کا لرز اٹھنا اور اس کے 14 کنگروں کا جو ہے دریائے دجلہ میں گر جانا، یا پھر حضور اکرم کی آمد سے پہلے جو ہے جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جو فارس کا آتش کدہ، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فارس میں جو ہے یعنی عجم میں جو ہے جو آتش کدہ تھا، یعنی آتش کدے سے مراد ایک طرح سے آگ کا علاوہ تھا کہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں فارس میں اور عجم میں جو لوگ مجوس تھے کہ جو
آگ کی پرستش کرتے تھے، جن کو زرتشت بھی کہا جاتا تھا، مجوس بھی کہا جاتا تھا۔ یہ 1000 سال سے جو آتش کدہ تھا، جو جل رہا تھا، حضور کی آمد سے وہ آتش کدہ خاموش ہو گیا اور بالکل بجھ گیا۔ ایک طرح سے یہ علامت تھی کہ اب ان کا جو ہے تمام کے تمام جو کچھ بھی، جیسا کہ اس سے ہم نے کہا کہ غیر خدا کی جو بھی جہاں بھی اطاعت جس ذریعے سے بھی ہوتی تھی، سب کے سب کو کہیں نہ کہیں کوئی نقصان پہنچایا، جس کے ذریعے سے یہ کہ اعلان کیا گیا کہ حضور کی آمد ہو چکی ہے، حضور تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح سے ساوا میں واقع جو دریاچہ ہے وہ خشک ہو گیا، اور جو کئی سال سے جو بہہ رہا تھا ایک مرتبہ یکایک اور اچانک جو ہے خشک ہو گیا۔ اور مورخین نے جیسا کہ لکھا ہے کہ یہ جو ساوا میں دریاچہ تھا، اس کے لوگ چونکہ پرستش کرتے تھے، اس کو بعظمت سمجھتے تھے، اس کا احترام اور تقدس کے قائل تھے، لہذا خداوند عالم کہ جب نبی کا اور بعظمت اور بزرگ مقدس ہستی کا اس دنیا میں وجود ہوا، تو یہ جو دریا جس کے لوگ عبادت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس کو مقدس سمجھتے تھے، یہ خشک ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آمد کے وقت خداوند عالم نے مکے کی فضا میں ایک نور تھا، جب آپ پیدا ہوئے تو مکے کی فضا جو ہے ایک نور سے منور ہو چکی تھی، اور پورے مکہ میں اس کی روشنی پھیل چکی تھی۔ جیسے اس سے پہلے بھی جناب عبد المطلب کے سلسلے میں جو واقعات عرض کیے کہ ایک مرتبہ پورا جو ہے صفا اور مروہ اور پورا مکہ جو ہے نور سے روشن تھا، اور حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے روایات میں کہ اس وقت پوری کائنات جو ہے حضور اکرم کی آمد سے جو ہے روشن ہو چکی تھی، اور ہر جگہ جو ہے لوگوں نے اس نور کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اس خبر کو محسوس کیا تھا۔ تو جیسا کہ جناب ابن شہر عاشوب جن کی مشہور کتاب مناقب آل ابی طالب ہے، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر آپ چھٹے امام صادق علیہ السلام کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جتنے بت تھے وہ منہ کے بل زمین پر گر چکے تھے، کوئی بادشاہ ایسا نہیں تھا کہ جس کا تاج جو ہے سرنگوں نہ ہوا۔ دنیا میں کہیں بھی جتنے بھی بادشاہ تھے، آپ کی آمد کے وقت سب کے تاج جو ہے گر چکے تھے۔ یہ اعلان ہو چکا تھا کہ سردار آ رہا ہے، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت آ رہی ہے، کائنات میں جو سب سرداروں کا سردار ہے، جو سب سرداروں کا حاکم ہے، وہ آ چکا ہے۔ تو لہذا تاج سب کے سرنگوں ہو چکے تھے، گر چکے تھے، اور کوئی ایسا کاہن ساحر ایسا نہیں تھا کہ جس کی زبان گنگ نہ ہو، جس کی کہانت باطل نہ ہو گئی ہو، جس کا جادو جو ہے ختم نہ ہو چکا ہو۔ یعنی آپ کی آمد سے اس وقت جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ کاہن ہوں، چاہے وہ جادوگر ہو، چاہے وہ منجم ہو، سب کا علم نجوم، جادو اور کہانت جو ہے بیکار ہو چکی تھی، باطل ہو چکی تھی۔ اور اس رات سرزمین حجاز سے ایسا نور ساطع تھا جو مغرب تک پھیل چکا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ساری کائنات جو ہے آپ کا نور محسوس کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ ایک نور جو زمین پر آیا تھا، نور محمدی تھا کہ جس کی بنا پر پوری کائنات منور تھی۔ اسی طرح سے مورخین لکھتے ہیں کہ وادی سماوا کہ جو شام میں ہے، اور وہ وادی ایسی تھی کہ جہاں خشک تھا، خشک سالی تھی، وہاں پانی موجود نہیں تھا، لیکن حضور کی جب آمد ہوئی تو وادی سماوا جو شام میں ہے اور 1000 سال سے خشک پڑی تھی، ایک مرتبہ اس میں پانی جاری ہو گیا۔ ایک طرح سے اہل شام کو یہ خبر دی گئی، نجران والے جو عیسائی تھے ان کو مختلف خبریں ملی، ہر جگہ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی صورت میں حضور کی آمد کے اعلان ہو چکا تھا، خبر مل چکی تھی۔ اسی طرح سے دریائے دجلہ جو عراق میں ہیں، اس میں اس قدر طغیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام اطراف میں جتنے بھی علاقے تھے وہ پھیل چکا تھا۔ اسی طرح سے روایتوں میں بھی ہے اور مورخین نے بھی نقل کیا ہے کہ جس وقت آپ کی آمد تھی تو شیطان اور وہ کہ جو آسمانوں تک جاتے تھے اور خبروں کو چرا کر کاہنوں تک بیان کرتے تھے، تو جب حضور کی آمد ہوئی، اور جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے جو ہے چوتھے آسمان تک جاتے تھے، جیسے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ان کا جانا بند ہو گیا، پھر وہ پہلے آسمان پر جو ہے فرشتوں کے درمیان سے خبروں کو چرا کر کاہنوں کو بیان کرتے تھے، اور کاہن جو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جیسے کہ قرآن میں بھی مختلف سوروں میں، غالباً سورہ دخان وغیرہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک ستارہ ہے جس کا نام نجم ثاقب ہے،
وہ ستارہ نجم ثاقب جو ہے، جس کو ہم جو ہے دمدار ستارہ بھی کہتے ہیں، خداوند عالم نے خاص اہتمام کیا، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور احادیث میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہ ستارہ خاص کر کے جب حضور اکرم کی ولادت ہوئی تو ان ستاروں کے ذریعے سے شیطانوں کو مارا گیا اور وہاں سے آسمانوں سے ان کو بھگایا گیا، اب ان کا آمد بالکل بند ہو گئی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ تو لہذا روایتوں میں بھی کہ شیطان کو رجم کیا گیا، یعنی اس کو مارا گیا، اور وہ ستاروں کے ذریعے سے جو شیطان اور اس کے چیلے وہاں تک جاتے تھے ان کو وہاں سے بھگایا گیا، اور ستارے مسلسل ٹوٹنے لگے، اور دنیا میں اس وقت آمد سرور کائنات حضرت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ایسا زلزلہ آیا کہ جہاں بھی کائنات میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی سارے عبادت خانے یا تو منہدم ہو گئے یا اس میں درار پڑ گئی، یا پھر یہ کہ وہاں جو کچھ بھی عبادت کی چیزیں تھیں وہ منہدم ہو گئی، یا پھر زمین دوز ہو گئی، یا پھر کم از کم اس میں ایک لرزہ پیدا ہوا۔ گویا اس طرح سے یہ اعلان ہو گیا کہ اب وہ آ رہا ہے کہ جو سردار انبیاء ہے، وہ آ رہا ہے کہ جو کائنات کی خداوند عالم کے بعد سب سے افضل اور سب سے عظیم ذات ہے۔ ایک طرح سے خداوند عالم کا یہ اہتمام تھا، اور جیسا کہ ہمارے علماء اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو اس وقت بھی اس کائنات میں ظہور سے پہلے اس طرح کے آثار نمودار ہوں گے، جیسا کہ آپ نے علامات ظہور میں پڑھا ہے کہ انشاءاللہ امام کی آمد سے پہلے بھی بہت سارے حیرت انگیز غیر معمولی واقعات رونما ہوں گے کہ جس سے ساری دنیا کو خبر ہو جائے گی کہ آنے والا آیا ہے، آنے والا آ رہا ہے، آنے والا جو ہے انشاءاللہ اس دنیا میں جو ہے ظہور انشاءاللہ قریب ہے۔ یہ ساری علامتیں ظہور سے پہلے نمودار ہوگی تاکہ پوری دنیا کو آپ کی آمد کی خبر مل جائے، آپ کے ظہور کی خبر مل جائے، اس لیے کہ آمد تو ہو چکی ہے لیکن ظہور کی خبر ملنے کی انشاءاللہ ان علامتوں کے ذریعے سے دنیا کو اطلاع مل جائے گی۔ بقیہ انشاءاللہ تفصیل ہم آئندہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔